شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ پیغمبر کہہ دو میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے۔ اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے اور نہ کوئی بیٹا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے جو حقیقت سے بہت دور ہیں، اور یہ کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر پر چڑھا دیا تھا۔ اور یہ کہ جیسا گمان تم لوگوں کا تھا، انسانوں نے بھی یہی گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں دے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ کہ ہم پہلے سن گن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر جا بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے۔ اور یہ کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آیا زمین والوں سے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کو راہ راست دکھانے کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے نہیں ہیں، اور ہم مختلف طریقوں پر چلے آ رہے ہیں، اور یہ کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ کہیں اور بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، چنانچہ جو کوئی اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تو اس کو نہ کسی گھاٹے کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم میں سے اب بھی کچھ ظالم ہیں، چنانچہ جو اسلام لا چکے ہیں انہوں نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، کہ وہ لوگ جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور اے پیغمبر اہل مکہ سے کہو کہ مجھ پر یہ وحی بھی آئی ہے کہ اگر یہ لوگ راستے پر آ کر سیدھے ہو جائیں تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں تاکہ اس کے ذریعے ان کو آزمائیں، اور جو کوئی اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا اللہ اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں پرو دے گا۔ اور یہ کہ سجدے تو تمام تر اللہ ہی کا حق ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ لوگ اس پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ کہہ دو کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں مانتا۔ کہہ دو کہ نہ تمہارا کوئی نقصان میرے اختیار میں ہے اور نہ کوئی بھلائی، کہ مجھے اللہ سے نہ کوئی بچا سکتا ہے اور نہ میں اسے چھوڑ کر کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں۔ البتہ جس چیز پر مجھے اختیار دیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے بات پہنچا دینا اور اس کے پیغامات ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ لوگ نافرمانی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جب وہ چیز انہیں نظر آ جائے گی جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون تعداد میں کم ہے۔ کہہ دو کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے آیا وہ نزدیک ہے یا میرا پروردگار اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہی سارے بھید جاننے والا ہے، چنانچہ وہ اپنے بھید پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے کسی پیغمبر کے جسے اس نے اس کام کے لیے پسند فرما لیا ہو۔ ایسی صورت میں وہ اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے کچھ محافظ لگا دیتا ہے، جان لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور وہ ان کے سارے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس نے ہر چیز کی پوری طرح گنتی کر رکھی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ آسین، حکمت بھرے قرآن کی قسم، تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو بالکل سیدھے راستے پر۔ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل، تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا،
اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈال رکھے ہیں جو ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے، چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو۔ یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور اے پیغمبر، تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے۔ جب ہم نے ان کے پاس شروع میں 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی، اور ان سب نے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو، اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ بستی والوں نے کہا ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے، اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہنا مان لو، ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور وہ صحیح راستے پر ہیں۔ اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود مانوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں۔ اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات سن لو۔ آخر کار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالی کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے۔ اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی، وہ تو بس ایک ہی چنگھاڑ تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے۔ افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر، ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے رہے ہوں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے؟ اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس سے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا۔ کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود ان انسانوں کے بھی، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے تک نہیں، اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل، اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر
مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں بھی پیدا کی جن پر یہ سواری کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر ڈالیں، جس کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے اور ایک معین وقت تک زندگی کا مزہ اٹھانے کا موقع ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے مرنے کے بعد آئے گا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ ذرا کان نہیں دھرتے، اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ منہ نہ موڑ لیتے ہوں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے غریبوں پر بھی خرچ کرو، تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ مسلمانوں، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ مسلمانوں، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجت بازی کے عین درمیان انہیں آ پکڑے گی، پھر نہ یہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے۔ اور سور پھونکا جائے گا تو یکا یک یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہمیں کس نے ہمارے مرقد سے اٹھا کھڑا کیا ہے۔ جواب ملے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی، اور کچھ نہیں، بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ منگوائیں گے۔ رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ کہ تم میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے، اور اگر ہم چاہیں تو یہی دنیا میں ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں، لیکن انہیں کہاں کچھ سجھائی دے گا۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دیں کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں، اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا ہے، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں۔ نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور پینے کی چیزیں ملتی ہیں، کیا پھر بھی یہ شکر نہیں بجا لائیں گے؟ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے
जिसे क़यामत में इनके सामने हाजिर कर लिया जाएगा। तरस ए पैगंबर, इनकी बातें तुम्हें रंजीदा ना करें। यकीन जानो हमें सब मालूम है कि ये क्या कुछ छुपाते और क्या कुछ जाहिर करते हैं। और क्या इंसान ने ये नहीं देखा कि हमने उसे नुत्फे से पैदा किया था, फिर अचानक वो खुल्लम खुल्ला झगड़ा करने वाला बन गया। हमारे बारे में तो वो बातें बनाता है और खुद अपनी पैदाइश को भुला बैठा है। कहता है कि इन हड्डियों को कौन जिंदगी देगा जबकि वो गल चुकी होंगी। कह दो कि इनको वही जिंदगी देगा जिसने इन्हें पहली बार पैदा किया था, और वो पैदा करने का हर काम जानता है। वही है जिसने तुम्हारे लिए सरसब्ज दरख्त से आग पैदा कर दी है, फिर तुम जरा सी देर में उससे सुलगाने का काम ले लेते हो। भला जिस जात ने आसमान और जमीन को पैदा किया है, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है कि इन जैसों को दोबारा पैदा कर सके? क्यों नहीं, जबकि वो सब कुछ पैदा करने की पूरी महारत रखता है। उसका मामला तो ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा कर ले तो सिर्फ इतना कहता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। गरज पाक है वो जात जिसके हाथ में हर चीज की हुकूमत है, और उसी की तरफ तुम सबको आखिरकार ले जाया जाएगा। कुरान के खूबसूरत और ईमान अफरोज उर्दू और हिंदी तर्जुमा व तफसीर के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ब्यूटीफुल कुरान AB को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।